موت انسان کی دنیاوی زندگی کا آخری زینہ ہے، جہاں سے اس کا سفر عالم دنیا سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ برزخ کا معنی لغت میں دو چیزوں کی درمیانی آر کو برزخ کہتے ہیں۔ امام المتکلمین حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد فرماتے ہیں، برزخ اصل پردہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ مشہور مفسر حضرت امام ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں، موت کے وقت سے دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ پس جو فوت ہوا وہ برزخ میں داخل ہوا۔ برزخ کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، یعنی اور ان کے آگے ایک آر ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یعنی برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی درمیانی مدت ہے۔ برزخ کے درجات علیین اور سجین برزخ ہی کے مقامات ہیں، اور ہر ایک میں حسب مراتب تفاوت یعنی فرق ہے۔ برزخ کے معاملات۔ عالم برزخ میں پیش آنے والے معاملات سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ برزخ میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ جو انعام یا عذاب بدن کو ہوتا ہے، اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اسی لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں۔ عموماً برزخ میں ملنے والے انعام یا عذاب کو قبر کے انعام یا عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں عذاب یا انعام کے لیے تدفین ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا، یا جسے کوئی درندہ کھا گیا، اسے بھی برزخ یا قبر کے انعام و عذاب سے واسطہ پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گرہوں میں سے ایک گرہ۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے۔ کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ بزرگوں کی قبروں کو اردو میں روضہ کہتے ہیں۔ فلاں بزرگ کا روضہ، یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوذ ہے، یعنی جنت کا باغ۔ قبر میں مومنوں کو ملنے والی راحت، نافرمانوں کو ملنے والی سزائیں، زغطۂ قبر یعنی قبر کا میت کو دبانا، اور منکر نکیر کے سوالات برزخ ہی کے معاملات ہیں۔